السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدرت کا نظام، ایک کی موت دوسرے کی زندگی، ایک کا زوال دوسرے کا عروج۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ یہ جو آپ نے شیڈول فرمایا اس کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ ایک صاحب گاؤں میں رہتے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی، تو سڈنلی ان کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ تو تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، قرض ملنا بند ہو گیا، گھر کی چیزیں بک گئیں، اور وہ فاقے تھے اور وہ صاحب تھے۔ تو ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ تمام دعائیں کر لیں، تمام کوششیں کر لیں، کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اگر مجھے فاقوں ہی سے مرنا ہے تو گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑ ہیں، تو میں کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتے کرتے دم نکل جائے گا، اچھا ہے عبادت میں ہی جان گئی۔ تو وہ صاحب اٹھے اور گاؤں سے باہر پہاڑ پہ چلے گئے۔ تو چونکہ یہ بھی گزرگاہ سے چل کے اوپر جا رہے تھے، تو رائٹ سائڈ پر انہیں ایک غار نظر آئی۔ میں کہا کہ یہ اچھا ہے، تو اس میں ڈیرے لگا لیے اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ 2-3 دن کے بعد وہاں ایک قافلہ گزرا، تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ وہ رک گئے، تو انہوں نے وہاں جھاڑو بھی دے دیا، تو اپنے ہی ان کے پاس جو سامان تھا، میں کھانے پینے کا سامان نکال کے وہاں رکھ دیا اور چلا گیا قافلہ۔ ان کے جاتے ہی کھانا کھایا پیٹ بھر کے۔ پھر 2-3 دن کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا، وہ بھی رکھ گئے چیزیں۔ تو ہوتے ہوتے مشہور ہو گیا، ہر وہ قافلہ جو ادھر سے گزرتا تھا وہ ان کی غار کے باہر کافی سامان رکھ جاتا تھا۔ تو یہ سارا وقت عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو ایک دن فرشتہ آیا اور اس سے کہنے لگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تمہاری کوئی خواہش پوری کر دوں، کیا چاہیے؟ آدمی ذہین تھا، اس کے کہنے لگا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے کیا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرے 2 کنفیوژنس ہیں وہ دور کر دو۔ تو فرشتے نے کہا کہ ہاں بولو، کہ یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ کتنا امیر ہے؟ تو نے کہا پاگل ہوئے، یہ کیسا سوال ہے، کیا بتاؤں میں، اس کا تو خزانے بے حد و حساب ہے، تو کیا بتاؤں گا؟ میں نے کہا چلیے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے 22 خاندان ملا کے جتنی دولت ہے اللہ کی اس سے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا کہ کئی ٹریلین ٹائمز۔ تو میں نے کہا نہیں، تو مجھے سمجھا نہیں پا رہے، ایک بار پھر ریفریش کر دوں میں اپنا سوال۔ یہ بتائیے کہ رب تعالیٰ کہ 1 روپے کا ہمارے کتنے روپوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ تو رب کا 1 روپیہ ہمارے کتنے روپوں کے برابر ہے؟ فرشتے نے کہا میں اس کا کیا جواب دوں گا، تم مجھے بھی کنفیوز کر رہا ہو۔ میں نے کہا چلو یوں بتاؤ کہ اللہ کا 1 روپیہ اور ہمارے 100 روپے، میں نے کہا نہیں اس سے زیادہ ہے، 1000 یعنی بہت زیادہ، لاکھ۔ ہوتے ہوتے بات چلی گئی 10 بلین پہ۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کا 1 روپیہ تم لوگوں کے 10 بلین کے برابر ہے۔ مسئلہ ختم ہو گیا، اتنی سی بات تھی، آپ گھبرا رہے تھے۔ تو دوسرا سوال میں بتا دیتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ بھی بتا دو کہ اللہ کے ٹائم کی ہماری دنیا کے ٹائم کے ساتھ کی ریلیشن شپ کیا ہے؟ تو اللہ کا 1 منٹ ہمارے یہاں کے کتنے گھنٹوں کے برابر ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم عجیب پاگل آدمی ہو، میں کسی ڈیوٹی پر آیا ہوں، تم مجھے کہیں الجھا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کیا اللہ کا 1 منٹ ہمارے 1 گھنٹے کے برابر؟ اس نے بہت ہے۔ میں نے کہا کیا 100 دن کے برابر ہے؟ اس سے زیادہ ہے۔ کرتے کرتے وہ پہنچ گیا کہ اللہ کا 1 منٹ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ کیا تم زیادہ نہیں ایسا کرو، اللہ میاں کا 1 روپیہ مجھے لا دو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اچھا 1 منٹ کہتا رہنے دو، 1000 سال کو انتظار کرے۔ حضور یہ شیڈول میں دے بھی دوں آپ کو ہتھوڑے برسنے کا، واہ واہ، کیا کہنے، بات بنے گی نہیں۔ وہ اصل میں یہ سوال آپ نے جو کیا ہے بہت ہی
टीडियस किस्म के एक सिस्टम की तरफ इशारा आपने कर दिया। रब ताला इस कायनात को एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर चला रहा है। इसकी बेहतरीन मिसाल मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि रब ताला के सामने ये जो दुनिया है ये जिक्सॉ पजल है। इसके अंदर छोटे बड़े मुख्तलिफ पीसेस हैं। हर पीस अपनी जगह पर अगर कायम है तो ये एक प्रॉपर शेप बनी है। एक पीस भी उसमें से अगर मिसिंग हो जाए तो वो शेप खत्म हो जाएगी। ये जो हमारे साथ सलूक हो रहा होता है, जैसे वेल्डर हजरात दुनिया में मेरे साथ पेश आ रहा है, उसके असरात कहीं और जा रहे हैं उस वेल्डिंग की तरह। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मैं पिस रहा हूं। एक का अरूज दूसरे का जवाल है, दूसरे का जवाल एक का अरूज का बायस बन रहा है। एक की मौत दूसरे की हयात है। चूहे की मौत जिंदगी देती है सांप को, इसी तरह मक्खी की मौत मकड़े को जिंदगी देती है। तो हम अक्सर औकात ये नहीं समझ सकते कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है क्या मुझे तैयार किया जा रहा है किसी बड़े इनाम के लिए, मिल में से गुजारा जा रहा है, गुजारा जा रहा है, या ये मेरे कुछ गलत कामों का मुझे सजा दे रहा है। अक्सर औकात ये होता है कि जिसको आज मैं अपने लिए सजा समझ रहा हूं, जब मैं 5 साल के बाद हाइंडसाइट में देखूंगा उसे, तो मुझे ये पता चलेगा कि ओहो, मुझे तो तैयार किया जा रहा था इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। उसका समझना बड़ा मुश्किल काम है कि ये जिससे मुझे गुजारा जा रहा है ये है क्या। लेकिन एक बात जरूर हम जानते हैं, मैं और आप, कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इसमें शक नहीं। मैं किताबी बात नहीं कर रहा, ये शायद मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं आपसे कि रब ताला बड़ा मेहरबान है। ये जो आज मुझे सुई चुभ रही है, इसके पीछे मसले थे। कल को रब ताला मुझे, अब आप एक छोटी सी बात देखिए, डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं बच्चे। हम समझते हैं कि ये अल्लाह ने किसी बात की सजा दे दी, हमें हमारी आजमाइश आ गई। लेकिन दर हकीकत वही एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है या डाउन सिंड्रोम है, वो माँ बाप के जन्नत की गारंटी है। रब ताला उसी के सदके उनको जन्नत में डाल देगा। गुजर रहे हो तो उससे गुजरने का बेहतरीन जो रास्ता है वो खामोशी है। लेकिन 3 मौके ऐसे हैं जिन पर झूठ बोलता है। एक ये कि जब वो भूखा होता है तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करता है। जब वो मुश्किल में होता है तो अपने आप को राहत में जाहिर करता है। जब बीमार होता है तो अपने आप को तंदुरुस्त जाहिर करता है। बज़ाहिर ये झूठ है, लेकिन दर हकीकत शुक्रगुजारी का आला तरीन तरीका है। तो जब हम उस मिल में से गुजारे जा रहे हों तो उससे आसानी से गुजर जाने का ये खामोशी एक रास्ता है।